پیپلز پارٹی عوام کے ساتھ کھڑی ہوگی، زور زبردستی سے پہلے کوئی چیز مانی نہ آئندہ مانیں گے۔ نئے صوبوں کے حوالے سے پی پی کا موقف واضح ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے عوامی اتفاق رائے سے جو چیز ہوگی وہ قبول کی جائے گی۔ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے ایک پیج پر ہونے پر تبصرہ نہیں کروں گا، پیج ایک بھی ہو سکتا ہے لیکن دال میں کچھ کالا ہے۔ بلاول نے کہا آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی سے سیٹیں چوری کی گئی، نون لیگ کو آزاد کشمیر میں اتنا متنازع الیکشن چاہیے تھا تو ان کو مبارک ہو۔ بلاول نے کہا سپریم کورٹ کے حکم کی بجائے اگر حکومت بانی کا علاج کراتی تو بہتر ہوتا۔ اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ کمیونیکیشن گیپ تھا جو دور کیا۔ چیئرمین پی پی بلاول بھٹو کی پارلیمنٹ ہاؤس میں اپوزیشن رہنماؤں سے ملاقات۔ سلمان اکرم راجہ نے بتایا بلاول بھٹو محمود اچکزئی اور ناصر عباس سے ملنے آئے تھے۔ بلاول بھٹو نے کہا بانی پی ٹی آئی سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ اچھا اقدام ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اپوزیشن اور پی ٹی آئی کے ساتھ رابطے بحال ہوں۔ بلاول بھٹو کا خیر سگالی کا دورہ تھا۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں بلاول بھٹو کے مولانا سے ملاقات۔ بلاول ملاقات کے لیے فضل الرحمان کی نشست پر گئے۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان بیک ڈور سے رابطہ۔ مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی کو پھر مفاہمت کا پیغام بھجوا دیا۔ ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی بلاول بھٹو سے جلد ملاقات کا امکان ہے۔ حکومت نے بانی پی ٹی آئی کے نجی اسپتال منتقلی کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی اپیل دائر کر دی۔ موقف اپنایا عدالت کو طبی ماہرین کی رائے کے بعد فیصلہ کرنا چاہیے تھا کہ صحت واقعی خراب ہوئی یا نہیں۔ عدالتی حکم اختیار سماعت سے تجاوز کرتا ہے، اس پر نظر ثانی ہونی چاہیے۔ بعض صورتوں میں حکومت کی منظوری آئی جی جیل کے ذریعے کارروائی ضروری ہے۔ اسپتال منتقل کیے گئے قیدی کی پولیس نگرانی بھی لازم ہے۔ پریزن رول میں قیدی کو جیل سے اسپتال منتقلی کا طریقہ کار موجود ہے۔ مقدمے میں فریقین کو نوٹس کیے بغیر آرڈر جاری کیا گیا۔ چیف کمشنر اسلام آباد نے ایڈوکیٹ جنرل کے توسط سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی۔ سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کو شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقلی کی ہدایت کی تھی۔ بانی پی ٹی آئی کے اسپتال منتقلی کیس میں عظما خان نے سپریم کورٹ میں اضافی دستاویزات جمع کروا دی۔ دستاویزات میں نواز شریف کی بیرون ملک روانگی، مریم نواز کی نواز شریف سے ملاقات کے لیے عدالتی احکامات اور آصف علی زرداری کو جیل میں فراہم سہولتوں کی تفصیلات پیش کی گئیں۔ سابق انٹرنیشنل کرکٹرز کی بانی سے متعلق تشویش پر مبنی خطوط بھی دستاویزات کا حصہ ہیں۔ ٹرائل کورٹ کا بانی پی ٹی آئی کے ذاتی معالج تک رسائی کے احکامات بھی دستاویزات میں شامل۔ مسلم لیگ نون نے کبھی بھی صحت پر سیاست نہیں کی، لیکن پی ٹی آئی نے مسلم لیگ نون کی قیادت کی صحت سے متعلق سیاست کی۔ سب جانتے ہیں بانی پی ٹی آئی کس طرح منہ پر ہاتھ پھیر کر کھانا بند کرنے کی بات کرتے تھے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی جیل جا کر بیمار ہو جاتے ہیں اور اچھے کھانے مانگتے ہیں۔ وزیر مملکت طلال چودھری نے کہا پی ٹی آئی والے کہانیاں بنا رہے ہیں کہ بانی پہلے کہیں جائیں گے پھر بنی گالا جائیں گے، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ علاج کے بعد جہاں سے آئے ہیں وہیں واپس جائیں گے۔ مقتدرہ اور حکومت سے درخواست کروں گا سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد ہونے دیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ کسی ڈیل کا نتیجہ نہیں، جو کچھ ہوا اس کا تعلق صحت سے ہے، یہ ہمارا حق ہے۔ پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر کہتے ہیں نواز شریف کو 2019 میں پی آئی سی سروسز جناح اسپتال اور جاتی عمرہ میں طبی سہولتیں دی گئیں۔ عدالت نے انہیں علاج کے لیے بیرون ملک جانے کی بھی اجازت دی اور وہ علاج کے لیے 4 سال تک بیرون ملک مقیم رہے۔ اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی نے کہا حکومت چند روز کی مہمان ہے، مائنس بانی پی ٹی آئی فارمولا قبول نہیں، چہرے تبدیل کرنے سے پاکستان تبدیل نہیں ہوگا۔ مولانا صاحب عبوری حکومت کے وزیر اعظم بن کر شفاف الیکشن کرا دیں، میں حمایت کروں گا۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں تیسرے روز بھی موسلادھار بارش، 135 ملی میٹر بارش سے نالہ لئی میں پانی کی سطح بلند، مختلف علاقوں میں پانی گھروں میں داخل، لوگ گھروں میں محصور، گلیاں اور سڑکیں ندی نالوں میں تبدیل، گاڑیاں ڈوب گئیں۔
صادق آباد سے پانی کی نکاسی نہ ہو سکی، راولپنڈی سے اسلام آباد جانے والی ہائی وے پر بھی گاڑیوں کی قطاریں لگی رہیں، جہلم اور سرائے عالمگیر میں بھی بارش سے نشیبی علاقے زیر آب، برساتی نالوں میں طغیانی سے قریبی آبادیوں کو شدید خطرہ، گجرات میں بارش کے باعث حادثہ، وین ٹرک سے ٹکرا گئی، خاتون سمیت 2 افراد زخمی ہو گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی وزیر پیٹرولیم کو فوری طور پر کراچی پہنچنے اور عوام کو ریلیف دینے کے لیے فوری اقدامات کی ہدایت۔ وزیر اعظم نے علی پرویز ملک کو آئل ریفائنریز سے مذاکرات کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا ڈیزل کا زیادہ تر حصہ مقامی ریفائنریز میں تیار ہوتا ہے، کراچی جا کر مقامی طور پر تیار ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کے لیے اقدامات یقینی بنائیں، جس قدر ممکن ہو عوام تک فوری ریلیف پہنچایا جائے۔ جماعت اسلامی کے پیٹرولیم لیوی کے خلاف کراچی، لاہور اور پشاور کے ریڈ زونز میں دھرنے جاری، کراچی کے دھرنے میں خواتین کی بڑی تعداد میں شرکت، مظاہرین کا پیٹرول کی قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ۔ ایران اور متحدہ عرب امارات میں الزامات کی خلیج مزید گہری ہو گئی۔ یو اے ای نے ایران پر میزائل حملے کا الزام لگاتے ہوئے تجارت اور اقتصادی لین دین معطل کر دیا۔ متحدہ عرب امارات کا کہنا ہے ایران نے 2 بیلسٹک میزائل داغے جو سمندر میں جا گرے۔ تجارت بند کرنے کا فیصلہ علاقائی اور بین الاقوامی امن و سلامتی کو لاحق خطرات کے پیش نظر کیا گیا۔ ایران نے متحدہ عرب امارات پر میزائل حملے کی تردید کر دی۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کہتے ہیں خطے کے ملک فالس فلیگ آپریشن سے خبردار رہیں۔ پاسداران انقلاب نے متحدہ عرب امارات سے منسلک ٹینکر کو قبضے میں لے لیا۔ فارس نیوز کے مطابق اماراتی ٹینکر نے رخ تبدیل کر لیا، اب وہ جہاز جبل علی کے بجائے ایرانی بندرگاہ بندر عباس کی جانب جا رہا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا اماراتی مشیر سلامتی سے رابطہ، ایران کے حملوں، علاقائی سلامتی اور آبنائے حمص میں آزادانہ آمد و رفت پر تبادلہ خیال کیا۔ امریکی صدر نے ایران کے خلاف جنگ کا انداز بدل دیا۔ سی این این کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے حوالے سے مثبت پیش رفت اپنی خواہش اور دباؤ کے ذریعے حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جس میں انہیں زیادہ کامیابی نہیں ملی۔ ٹرمپ نے حکمت عملی بدلتے ہوئے ایران سے مذاکرات روکنے کا حکم دے دیا۔ وائٹ ہاؤس اب ایران پر دباؤ بڑھانے کی حکمت عملی اپنا رہا ہے۔ ایرانی پارلیمان کے اسپیکر اور چیف مذاکرات کار باقر قالباف نے ایکس پر لکھا، امریکی حکام کا خیال ہے ایران پر دباؤ ڈال کر اسے ایسی رعایتیں دینے پر مجبور کیا جا سکتا ہے جو کبھی کسی معاہدے کا حصہ نہیں رہی۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ اور وزیر جنگ پیٹ ہیگزٹ معاملے کے لیے موضوع نہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ترک وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، علاقائی امن و استحکام کے فروغ کے لیے کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق۔ ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان نے اسحاق ڈار کو ریجنل 4 وزرائے خارجہ اجلاس میں شرکت کی دعوت دی۔ نائب وزیر اعظم نے دعوت قبول کر لی۔ پاکستان، ترکی، سعودی عرب اور مصر کے وزرائے خارجہ کا اجلاس رواں ماہ استنبول میں ہوگا۔ ہمیں انصاف کی امید نہیں لگ رہی، وزیر اعظم سے اپیل ہے کہ ہمیں انصاف دلائیں۔ مقتول میر رضا کے والد میر حسین کا کہنا ہے 22 روز ہو چکے ہیں، مزید 5-6 روز میں سمت نظر نہ آئی تو بڑا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ سوچیں اگر طلبہ اور تاجر ایک ہو گئے تو احتجاج کہاں جائے گا؟ نئی تفتیشی ٹیم کے سامنے اہم سوالات رکھ دیے ہیں۔ تفتیشی ٹیم بتائے کہ میر رضا کیس میں رکشے کا کیا کردار ہے؟ وزیر اعلیٰ اب تک تعزیت تک کے لیے نہیں آئے۔ میر رضا کے قاتلوں کی عدم گرفتاری کے خلاف تاجروں کا احتجاج، گلبہار سینیٹری مارکیٹ کے تاجروں کے احتجاج میں میر رضا کے والدین بھی شریک ہوئے۔ کراچی میں سی ٹی ڈی اور وفاقی حساس ادارے کی کارروائی، ڈیفنس فیز 2 میں یوم آزادی کے اسٹال پر فائرنگ میں ملوث 3 دہشت گرد گرفتار۔ ڈی آئی جی غلام اصفر مہیسر کہتے ہیں تینوں ملزمان کو کورنگی کازوے کے قریب سے پکڑا گیا۔ گرفتار دہشت گردوں میں ظفر علی، فراز اور سجاد شامل ہیں۔
SSP عرفان بہادر کا کہنا ہے گرفتار دہشت گردوں نے اپنا تعلق کالعدم SRA سے بتایا ہے، ان کا مقصد کراچی میں افراتفری پھیلانا تھا۔ پاکستان میں گوگل آفس کا قیام ٹیکنالوجی سیکٹر کے لیے اہم سنگ میل ہے۔ وفاقی وزیر شزا فاطمہ کہتی ہیں گوگل کے پاکستان آنے سے اور بھی بڑی کمپنیوں کی راہ ہموار ہوگی۔ وزیر مملکت طلال چودھری سے گوگل کے سینئر ڈائریکٹر کی وفد کے ہمراہ ملاقات، ڈیجیٹل سیکیورٹی اور دہشت گردی کے خلاف سوشل میڈیا کے مؤثر استعمال پر تبادلہ خیال، آن لائن مواد کی بروقت روک تھام اور باہمی تعاون بڑھانے پر تفصیلی مشاورت کی گئی۔ طلال چودھری نے کہا دہشت گرد سوشل میڈیا کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ پاکستان محفوظ ڈیجیٹل ماحول کے لیے گوگل کے ساتھ تعاون اور روابط بڑھانا چاہتا ہے۔ سونے اور چاندی کی قیمتوں میں کمی، فی تولہ سونا 3700 روپے سستا $4,58,236 روپے کا ہو گیا۔ عالمی مارکیٹ میں فی اونس سونا $37 کی کمی سے $4,358 کا ہو گیا۔ فی تولہ چاندی کی قیمت 186 روپے کمی کے بعد 6,800 روپے ہو گئی۔ اسرائیل کی انتہا پسندی یہودیوں کو مسجد اقصی میں عبادت کی باضابطہ اجازت دے دی۔ انتہا پسند اسرائیلی وزیر ایتمار بن گویر نے مسجد اقصی میں یہودیوں کو عبادت کی اجازت دینے کی تصدیق کی۔ اسرائیلی اخبار کے مطابق نیتن یاہو کی حکومت نے اس اقدام کو ابتدائی تجربہ قرار دیا۔ یہودیوں کو پہلی بار مسجد اقصی میں دعا یا کتب لے جانے کی اجازت دی گئی۔ اس سے قبل یہودی صرف دیوار گریا پر عبادت کرتے تھے۔